نحمده ونصلي على رسوله الكريم فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے شروع کی ہوئی ہے نا الرحیق المختوم، ترجمہ اور تصنیف مولانا صفی الرحمن مبارک پوری. آج انشاءاللہ اس کا دوسرا باب ہم دیکھیں گے، عرب حکومتیں اور سرداریاں. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین ثم آمین یا رب العالمین. اعجاز کی امارت. یہ بات تو معروف ہے کہ مکہ میں آبادی کا آغاز حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ہوا. آپ نے 137 سال کی عمر پائی اور تا حیات مکہ کے سربراہ اور بیت اللہ کے متولی رہے. آپ کے بعد آپ کے 2 صاحبزادگان نابت پھر کیدار یا پھر نابت یکے بعد دیگرے مکے کے والی ہوئے. اس کے بعد ان کے نانا مزاز بن عمر جرہمی نے زمامِ کار اپنے ہاتھ میں لے لی اور اس طرح مکہ کی سربراہی بنو جرہم کی طرف منتقل ہو گئی اور ایک عرصہ تک انہی کے ہاتھ میں رہی. حضرت اسماعیل علیہ السلام چونکہ اپنے والد کے ساتھ مل کر بیت اللہ کے بانی معمار تھے، اس لیے ان کی اولاد کو ایک باوقار مقام ضرور حاصل رہا، لیکن اقتدار و اختیار میں ان کا کوئی حصہ نہ تھا. پھر دن پر دن اور سال پر سال گزرتے گئے، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد گوشۂ گمنامی سے نہ نکل سکی، یہاں تک کہ بخت نصر نے کے ظہور سے کچھ پہلے بنو جرہم کی طاقت کمزور پڑ گئی اور مکہ کے افق پر عدنان کا سیاسی ستارہ جگمگانا شروع ہوا. اس کا ثبوت یہ ہے کہ بخت نصر نے ذات عرق میں عربوں سے جو مارکہ رائی کی تھی، اس میں عرب فوج کا کمانڈر جرہمی نہ تھا. پھر بخت نصر نے جب 587 قبل مسیح میں دوسرا حملہ کیا تو بنو عدنان بھاگ کر یمن چلے گئے. اس وقت بنو اسرائیل کے بنی حضرت یرمیہ تھے اور وہ عدنان کے بیٹے معاد کو اپنے ساتھ ملک شام لے گئے. اور جب بخت نصر کا زور ختم ہوا اور معاد مکہ آئے تو انہیں مکہ میں قبیلہ جرہم کا صرف ایک شخص جرشم بن جلحمہ ملا. معاد نے اس کی لڑکی معاذ سے شادی کی معانہ سے شادی کی اور اسی کے بطن سے نزار پیدا ہوا. اس کے بعد مکہ میں جرہم کی حالت خراب ہوتی گئی، انہیں تنگ دستی نے آ گھیرا. نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے زائرین بیت اللہ پر زیادتیاں شروع کر دیں اور خانہ کعبہ کا مال کھانے سے بھی دریغ نہ کیا. ادھر بنو عدنان اندر ان کے ان حرکتوں پر کڑتے بڑکتے رہے. اس لیے جب بنو خزاع نے مرزوران میں پڑاؤ کیا
تو اور دیکھا کہ بنو عدنان بنو جرہم سے نفرت کرتے ہیں، تو اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک عدنانی قبیلے بنو بکر بن عبد مناف بن کنانہ کو ساتھ لے کر بنو جرہم کے خلاف جنگ چھیڑ دی اور انہیں مکہ سے نکال کر اقتدار پر خود قبضہ کر لیے۔ یہ واقعہ دوسری صدی عیسوی کے وسط کا ہے۔ بنو جرہم نے مکہ چھوڑتے وقت زمزم کا کنواں پاٹ دیا اور اس میں کئی تاریخی چیزیں دفن کر کے اس کے نشانات بھی مٹا دیے۔ محمد ابن اسحاق کا بیان ہے کہ عمر بن حارث بن مزاز جرہمی نے خانہ کعبہ کے دونوں ہرن اور اس کے کونے میں لگا ہوا پتھر حجر اسود نکال کر زمزم کے کنویں میں دفن کر دیا اور اپنے قبیلے بنو جرہم کے ساتھ لے کر یمن چلا گیا۔ بنو جرہم کے مکہ سے جلا وطنی اور وہاں کی حکومت سے محروم ہونے کا بڑا قلق تھا، چنانچہ عمر مذکور نے اس سلسلے میں یہ اشعار کہے تھے، جس کا مفہوم آپ کے سامنے رکھتی ہوں کہ لگتا ہے ہجون سے صفا تک کوئی آشنا تھا ہی نہیں، اور نہ کسی قصہ گو نے مکہ کے شبانہ محفلوں میں قصہ گوئی کی، لیکن کیوں نہیں، یقیناً ہم ہی اس کے باشندے تھے، لیکن زمانے کی گردشوں اور ٹوٹی ہوئی قسمتوں نے ہمیں اجاڑ پھینکا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا زمانہ تقریباً 2000 برس قبل مسیح ہے۔ اس حساب سے مکہ میں قبیلہ جرہم کا وجود کوئی 2100 برس تک رہا اور ان کی حکمرانی لگ بھگ 2000 برس تک رہی۔ بنو خزاعہ نے مکہ پر قبضہ کرنے کے بعد بنو بکر کو شامل کیے بغیر تنہا اپنی حکمرانی قائم کی۔ البتہ 3 اہم اور امتیازی مناصب ایسے تھے جو مزدری قبائل کے حصے میں آئے۔ نمبر 1، حاجیوں کو عرفات سے مزدلفہ لے جانا، اور یوم نفر یعنی 13 ذی الحجہ کو، جو کہ حج کے سلسلے کا آخری دن ہے، مینا سے روانگی کا پروانہ دینا۔ یہ اعزاز الیاس بن مضر کے خاندان بنو غوث بن مرہ کو حاصل تھا، جو صوفہ کہلاتے تھے۔ اسی اعزاز کی توضیح یہ ہے کہ 13 ذی الحجہ کو حاجی کنکریاں نہ مار سکتے تھے جب تک کہ پہلے صوفہ کے ایک آدمی کنکری نہ مار لیتا، پھر حاجی کنکری مار کر فارغ ہو جاتے اور مینا سے روانگی کا ارادہ کرتے تو صوفہ کے لوگ مینا کے واحد گزرگاہ عقبہ کے دونوں جانب گھیرا ڈال کر کھڑے ہو جاتے، جب تک خود گزر نہ لیتے کسی کو گزرنے نہ دیتے۔ ان کے گزر لینے کے بعد بقیہ لوگوں کے لیے راستہ خالی ہوتا، اور جب صوفہ ختم ہو گئے تو یہ اعزاز بنو تمیم کے خاندان بنو سعد بن ذات مناطہ کی طرف منتقل ہو گیا۔ نمبر 2، 10 ذی الحجہ کی صبح کو مزدلفہ سے مینا کی جانب افاظہ روانگی یہ اعزاز بنو عدوان کو حاصل تھا۔ نمبر 3، حرام مہینوں کے آگے پیچھے کرنا یہ اعزاز بنو کنینہ کے ایک شاخ بنو تمیم بن عدی کو حاصل تھا۔ مکہ پر بنو خزاعہ کا اقتدار کوئی 300 برس تک قائم رہا، اور یہی زمانہ تھا جب عدنانی قبائل مکہ اور حجاز سے نکل کر نجد، اطرافی عراق اور بحرین وغیرہ میں پھیلے، اور مکہ کے اطراف میں صرف قریش کی چند شاخیں باقی رہی جو خانہ بدوش تھیں۔ ان کی الگ الگ ٹولیاں تھیں اور بنو کنانہ میں ان کے چند متفرق گھرانے تھے، مگر مکہ کی حکومت اور بیت اللہ کی تولیت میں ان کا کوئی حصہ نہ تھا، یہاں تک کہ قصی بن کلاب کا ظہور ہوا۔ قصی کے متعلق بتلایا جاتا ہے کہ وہ ابھی گود ہی میں تھا کہ اس کے والد کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد اس کی والدہ نے بنو عزرا کے ایک شخص ربی بن حرام سے شادی کر لی، اور یہ قبیلہ چونکہ ملک شام کے اطراف میں رہتا تھا اس لیے قصی کی والدہ وہیں چلی گئی اور وہ قصی کو بھی اپنے ساتھ لیتی گئی۔ جب قصی جوان ہوا تو مکہ واپس آیا۔ اس وقت مکہ کا والی خلیل بن حبشیہ خزاعی تھا۔ قصی نے اس کے پاس اس کی بیٹی خبئی سے نکاح کے لیے پیغام بھیجا۔ حلیل نے منظور کر لیا اور شادی کر دی۔ اس کے بعد حلیل کا انتقال ہوا تو مکہ اور بیت اللہ کی تولیت کے لیے خزاعہ اور قریش کے درمیان جنگ ہوئی۔
اور اس کے نتیجے میں مکہ اور بیت اللہ پر قصی کا اقتدار قائم ہو گیا۔ جنگ کا سبب کیا تھا؟ اس بارے میں 3 بیانات ملتے ہیں۔ ایک یہ کہ جب قصی کی اولاد خوب پھیل پھول گئی، اس کے بعد دولت کی بھی فراوانی ہو گئی، اس کا وقار بھی بڑھ گیا اور ادھر حلیل کا انتقال ہو گیا، تو قصی نے محسوس کیا کہ اب بنو خزاع اور بنو بکر کے بجائے میں کعبہ کی تولیت اور مکہ کی حکومت کا کہیں زیادہ حقدار ہوں۔ اسے یہ احساس بھی تھا کہ قریش خالص اسماعیلی عرب ہیں اور بقیہ آل اسماعیل کے سردار بھی ہیں، لہذا سربراہی کے مستحق وہی ہیں۔ چنانچہ اس نے قریش اور بنو خزاع کے کچھ لوگوں سے گفتگو کی اور کیوں نہ بنو خزاع اور بنو بکر کو مکے سے باہر کیا جائے۔ ان لوگوں نے اس کی رائے سے اتفاق کیا۔ دوسرا بیان یہ ہے کہ خزاع کے بقول خود حلیل نے قصی کو وصیت کی تھی کہ وہ کعبے کی نگہداشت کرے گا اور مکہ کی باغ ڈور سنبھالے گا۔ تیسرا بیان یہ ہے کہ حلیل نے اپنی بیٹی حبئی کو بیت اللہ کی تولیت سونپی تھی اور ابو ابشان خزاعی کو اس کا وکیل بنایا تھا۔ چنانچہ حبئی کے نائب کی حیثیت سے وہی خانہ کعبہ کا کلید بردار تھا۔ جب حلیل کا انتقال ہو گیا تو قصی نے ابو ابشان سے ایک مشک شراب کے بدلے کعبہ کی تولیت خرید لی، لیکن خزاع نے یہ خرید و فروخت منظور نہ کی اور قصی کو بیت اللہ سے روکنا چاہا۔ اس پر قصی نے بنو خزاع کو مکہ سے نکالنے کے لیے قریش اور بنو کنانہ کو جمع کیا اور وہ قصی کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے جمع ہو گئے۔ بہرحال وجہ جو بھی ہو، واقعات کا سلسلہ اسی طرح ہے کہ جب حلیل کا انتقال ہوا اور صوفہ نے وہی کرنا چاہا جو ہمیشہ کرتے آئے تھے، تو قصی نے قریش اور کنانہ کے لوگوں کو ہمراہ لیا اور عقبہ کے نزدیک جہاں وہ جمع تھے ان سے آ کر کہا کہ تم سے زیادہ ہم اس اعزاز کے حقدار ہیں۔ اس پر صوفہ نے لڑائی چھیڑ دی، مگر قصی نے انہیں مغلوب کر کے ان کا اعزاز چھین لیا۔ یہی موقع تھا جب خزاع اور بنو بکر نے قصی سے دامن کشی اختیار کر لی۔ اس پر قصی نے انہیں بھی للکارا۔ پھر کیا تھا، فریقین میں سخت جنگ چھڑ گئی اور طرفین کے بعد بہت سے آدمی مارے گئے۔ اس کے بعد صلح کی آوازیں بلند ہوئی اور بنو بکر کے ایک شخص یامر بن عوف کو حکم بنایا گیا۔ یامر نے فیصلہ کیا کہ خزاع کے بجائے قصی خانہ کعبہ کی تولیت اور مکہ کے اقتدار کا زیادہ حقدار ہے۔ نیز قصی نے جتنا خون بہایا تھا سب رائے گاں قرار دے کر پاؤں تلے روند رہا ہو۔ البتہ خزاع اور بنو بکر نے جن لوگوں کو قتل کیا ہے ان کی دیت ادا کریں اور خانہ کعبہ کو بلا روک ٹوک قصی کے حوالے کر دیں۔ اسی فیصلے کی وجہ سے یامر کا لقب شداح پڑ گیا اور شداح کے معنی ہیں پاؤں تلے روندنے والا۔ اس فیصلے کے نتیجے میں قصی اور قریش کو مکہ پر مکمل نفوذ اور سیادت حاصل ہو گئی اور قصی بیت اللہ کا دینی سربراہ بن گیا، جس کی زیارت کے لیے عرب کے گوشے گوشے سے آنے والوں کا تانتا بندھا ہوا رہتا تھا۔ مکہ میں قصی کے تسلط کا یہ واقعہ 5ویں صدی عیسوی کے وسط یعنی 440 عیسوی کا ہے۔ قصی نے مکہ کا بندوبست اس طرح کیا کہ قریش کے اطراف مکہ سے بلا کر پورا شہر ان پر تقسیم کر دیا اور ہر خاندان کی بود و باش کا ٹھکانہ مقرر کر دیا۔ البتہ مہینے آگے پیچھے کرنے والوں کو نیز آل صفوان بن عدوان اور بنو مرہ بن عوف کے ان کے مناصب پر برقرار رکھا، کیونکہ قصی سمجھتا تھا کہ یہ بھی دین ہے جس میں رد و بدل کرنا درست نہیں۔ قصی کا ایک کارنامہ یہ بھی ہے کہ اس نے حرم کعبہ کے شمال میں دارالندوہ تعمیر کیا اور اس کا دروازہ مسجد کی طرف تھا۔ دارالندوہ در حقیقت قریش کی پارلیمنٹ تھی، جہاں تمام بڑے بڑے اور اہم معاملات کے فیصلے ہوتے تھے۔ قریش پر دارالندوہ کے بڑے احسانات ہیں کیونکہ یہ ان کی وحدت کا ضامن تھا اور یہی ان کے الجھے ہوئے مسائل بحسن خوبی طے ہوتے تھے۔
قصی کی سربراہی اور عظمت کے حسب ذیل مظاہر حاصل تھے۔ نمبر 1، دارالندوہ کی صدارت، جہاں بڑے بڑے معاملات کے متعلق مشورے ہوتے تھے اور جہاں لوگ اپنی لڑکیوں کی شادیاں بھی کرتے تھے۔ نمبر 2، لوا یعنی جنگ کا پرچم قصی ہی کے ہاتھوں میں باندھا جاتا تھا۔ نمبر 3، حجابت یعنی خانہ کعبہ کی پاسبانی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خانہ کعبہ کا دروازہ قصی ہی کا ہوتا تھا اور وہی خانہ کعبہ کی خدمت اور کلید برداری کا کام انجام دیتا تھا۔ نمبر 4، سقایا پانی پلانا۔ اس کی صورت یہ تھی کہ کچھ حوض میں حاجیوں کے لیے پانی بھر دیا جاتا تھا اور اس میں کچھ کھجور اور کشمش ڈال کر اسے شیریں بنا دیا جاتا تھا۔ جب حجاج مکہ آتے تھے تو اسے پیتے تھے۔ نمبر 5، رفادہ حاجیوں کی میزبانی۔ اس کے معنی یہ ہے کہ حاجیوں کے لیے بطور ضیافت کھانا تیار کیا جاتا تھا اور اس مقصد کے لیے قصی نے قریش پر ایک خاص رقم مقرر کر رکھی تھی جو موسم حج میں قصی کے پاس جمع کی جاتی تھی۔ قصی اس رقم سے حاجیوں کے لیے کھانا تیار کراتا تھا اور جو لوگ تنگ دست ہوتے یا جن کے پاس توشہ نہ ہوتا وہ یہی کھانا کھاتے۔ یہ سارے مناصب قصی کو حاصل تھے۔ قصی کا پہلا بیٹا عبدالدار تھا، مگر اس کے بجائے دوسرا بیٹا عبد مناف قصی کی زندگی میں شرف و سعادت کے مقام پر پہنچ گیا تھا۔ اس لیے قصی نے عبدالدار سے کہا کہ یہ لوگ اگرچہ شرف و سعادت میں تم پر بازی لے جا چکے ہیں مگر میں تمہیں ان کے ہم پلہ کر کے رہوں گا۔ چنانچہ قصی نے اپنے سارے مناصب اور اعزازات کی وصیت عبدالدار کے لیے کر دی، یعنی دارالندوہ کی ریاست، خانہ کعبہ کی حجابت، لوا، سقائیت اور رفادہ سب کچھ عبدالدار کو دے دیا۔ چونکہ کسی کام میں قصی کی مخالفت نہیں کی جاتی تھی اور نہ ہی اس کی کوئی بات مسترد کی جاتی تھی، بلکہ اس کا ہر اقدام اس کی زندگی میں بھی اور اس کے موت کے بعد بھی واجب الاتباع یعنی دین سمجھا جاتا تھا، یعنی اسی کی اتباع کی جاتی تھی۔ اس لیے اس کی وفات کے بعد اس کے بیٹوں نے کسی نزاع کے بغیر اس کی وصیت قائم رکھی، لیکن جب عبد مناف کی وفات ہو گئی تو اس کے بیٹوں کا ان مناصب کے سلسلے میں اپنے چچیرے بھائیوں یعنی عبدالدار کی اولاد سے جھگڑا ہوا۔ اس کے نتیجے میں قریش دو گروہ میں بٹ گئے اور قریب تھا کہ دونوں میں جنگ ہو جاتی، مگر پھر انہوں نے صلح کی آواز بلند کی اور ان مناصب کو باہم تقسیم کر لیا۔ چنانچہ سقائیت اور رفادہ کے مناصب بنو عبد مناف کو دیے گئے اور دارالندوہ کی سربراہی، لوا اور حجابت بنو عبدالدار کے ہاتھوں میں رہی۔ پھر بنو عبد مناف نے اپنے حاصل شدہ مناصب کے لیے قرعہ ڈالا تو قرعہ ہاشم بن عبد مناف کے نام نکلا، لہذا ہاشم ہی نے اپنی زندگی بھر سقایا اور رفادہ کا انتظام کیا۔ البتہ جب ہاشم کا انتقال ہو گیا تو ان کے بھائی مطلب نے ان کی جانشینی کی، مگر مطلب کے بعد ان کے بھتیجے عبد المطلب بن ہاشم نے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے، یہ منصب سنبھال لیا اور ان کے بعد ان کی اولاد ان کی جانشین ہوئی، یہاں تک کہ جب اسلام کا دور آیا تو حضرت عباس بن عبد المطلب اس منصب پر فائز رہے۔ اس کے علاوہ کچھ اور مناصب بھی تھے جنہیں قریش نے باہم تقسیم کر رکھا تھا۔ ان مناصب اور انتظامات کے ذریعے قریش نے ایک چھوٹی سی حکومت بلکہ حکومت نما انتظامیہ قائم کر رکھی تھی، جس کا سرکاری ادارے اور تشکیلات کچھ اس ڈھنگ کی تھی جیسے آج کل پارلیمانی مجلسیں اور ادارے ہوا کرتے ہیں۔ ان مناصب کا خاکہ حسب ذیل ہے۔ نمبر 1، ایثار یعنی فالگیری اور قسمت دریافت کرنے کے لیے بتوں کے پاس جو تیر رکھے رہتے تھے ان کی تولیت۔ یہ منصب بنو جمح کو حاصل تھا۔ نمبر 2، مالیات کا نظام یعنی بتوں کی تقرب کے لیے جو نذرانے اور قربانیاں پیش کی جاتی تھی اس کا انتظام کرنا، نیز جھگڑے اور مقدمات کے فیصلے کرنا، یہ کام بنو سہم کو سونپا گیا تھا۔ نمبر 3، شورا یہ اعزاز بنو اسد کو حاصل تھا۔
نمبر 4 اشناگ یعنی دیت اور جرمانوں کا نظم۔ اس منصب پر بنو تیم فائز تھے۔ عقاب یعنی قومی پرچم کے علمبرداری یہ بنو امیہ کا کام تھا۔ قبا یعنی فوجی کیمپ کا انتظام اور شہ سواروں کی قیادت یہ بنو مخزوم کے حصے میں آیا تھا۔ سفارت بنو عدی نمبر 7 جو پہ سفارت ہے بنو عدی کا منصب تھا۔ بقیہ عرب سرداریاں ہم پچھلے صفحات میں قحطانی اور عدنانی قبائل کے ترک وطن کا ذکر کر چکے اور بتلا چکے کہ پورا ملک عرب ان قبائل کے درمیان تقسیم ہو گیا تھا۔ اس کے بعد ان کی عمارتوں اور سرداریوں کا نقشہ کچھ یوں تھا کہ جو قبائل ہیرا کے ارد گرد آباد تھے انہیں حکومت ہیرا کے تابع مانا گیا، اور جن قبائل نے بادیہ شام میں سکونت اختیار کی تھی انہیں غسانی حکمرانوں کے تابع قرار دیا گیا، مگر یہ ماتحتی صرف نام کی تھی، عملاً نہ تھی۔ ان دو مقامات کو چھوڑ کر اندرون عرب آباد قبائل بہرطور آزاد تھے۔ ان قبائل میں سرداری نظام رائج تھا، قبیلہ خود اپنے سردار مقرر کرتے تھے اور ان سرداروں کے لیے ان کا قبیلہ ایک مختصر سی حکومت ہوا کرتا تھا۔ سیاسی وجود و تحفظ کی بنیاد قبائلی وحدت پر مبنی عصبیت اور اپنی سرزمین کی حفاظت اور دفاع کے مشترکہ مفادات تھے۔ قبائلی سرداروں کا درجہ اپنی قوم میں بادشاہوں جیسا تھا۔ قبیلہ صلح اور جنگ میں بہرحال اپنے سردار کے فیصلے کے تابع ہوتا تھا اور کسی حال میں اس سے الگ تھلگ نہیں رہ سکتا تھا۔ سردار کو وہی مطلق العنانی اور استبداد حاصل تھا جو کسی ڈکٹیٹر کو حاصل ہوا کرتا تھا، حتیٰ کہ بعض سرداروں کا یہ حال تھا کہ اگر وہ بگڑ جاتے تو ہزاروں تلواریں بے پوچھے بغیر بے نیام ہو جاتی کہ سردار کے غصے کا سبب کیا ہے۔ تاہم چونکہ کہ کنبے کے چچیرے بھائیوں میں سرداری کے لیے کشمکش بھی ہوا کرتی تھی اور اس لیے اس کا تقاضا تھا کہ سردار اپنے قبائلی عوام کے ساتھ رواداری برتے، خوب مال خرچ کرے، مہمان نوازی میں پیش رہے، کرم و بردباری سے کام لے، شجاعت کا عملی مظاہرہ کرے اور غیرت مند دانا امور کی طرف سے دفاع کرے، تاکہ لوگوں کی نظر میں عموماً اور شعراء کی نظر میں خصوصاً خوبی اور کمالات کا جامع بن جائے، کیونکہ شعراء اس دور میں قبیلے کی زبان ہوا کرتے تھے، اور اسی طرح سردار اپنے مد مقابل حضرات سے بلند و بالا درجہ حاصل کر لے۔ سرداروں کے کچھ مخصوص اور امتیازی حقوق بھی ہوا کرتے تھے، جنہیں ایک شاعر نے یوں بیان کیا تھا، جس کا مفہوم ہے کہ ہمارے درمیان تمہارے لیے مال غنیمت کا چوتھائی ہے، اور منتخب مال ہے وہ مال ہے جس کا تم فیصلہ کر دو، جو سرے رات ہاتھ آ جائے، جو تقسیم سے بچ رہے۔ مربا مال غنیمت کا چوتھائی حصہ۔ صفی وہ مال جسے تقسیم سے پہلے سردار اپنے لیے منتخب کر لے۔ نشیطہ وہ مال جو اصل قوم تک پہنچنے سے پہلے راستے میں ہی سردار کے ہاتھ لگ جائے۔ فضول وہ مال جو تقسیم کے بعد بچ رہے اور غازیوں کی تعداد پر برابر تقسیم نہ ہو، مثلاً تقسیم سے بچے ہوئے اونٹ، گھوڑے وغیرہ، ان سب اقسام کے مال سردار قبیلہ کا حق ہوا کرتا تھا۔ سیاسی حالت جزیرۃ العرب کی حکومتیں اور حکمرانوں کا ذکر ہو چکا۔ بے جا نہ ہوگا کہ اب ان کے کس قدر سیاسی حالات بھی ذکر کر دیے جائیں۔ جزیرۃ العرب کے وہ تینوں سرحدی علاقے جو غیر ممالک کے پڑوس میں پڑتے تھے، ان کا سیاسی حالت سخت اضطراب و انتشار اور انتہائی زوال و انحطاط کا شکار تھی۔ انسان مالک اور غلام یا حاکم اور محکوم کے دو طبقوں میں بٹا ہوا تھا۔ سارے فوائد سربراہوں اور خصوصاً غیر ملکی سربراہوں کو حاصل تھے اور سارا بوجھ غلاموں کے سر تھا۔ اسے
اسے زیادہ واضح الفاظ میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ رعایا در حقیقت ایک کھیتی تھی جو حکومت کے لیے معاصر اور آمدنی فراہم کرتی تھی، اور حکومتیں اسے لذتوں، شہوتوں، عیش رانی اور ظلم و جوار کے لیے استعمال کرتی تھیں۔ ان پر ہر طرف سے ظلم کی بارش ہو رہی تھی، مگر وہ حرف شکایت زبان پر نہ لا سکتے تھے، بلکہ ضروری تھا کہ طرح طرح کی ذلت اور رسوائی اور ظلم و چیرہ دستی برداشت کریں اور زبان بندی رکھیں، کیونکہ جبر و استبداد کی حکمرانی تھی اور انسانی حقوق نام کی کسی چیز کا کہیں کوئی وجود نہ تھا۔ ان علاقوں کے پڑوس میں رہنے والے قبائل تذبذب کا شکار تھے، انہیں اغراض و خواہشات ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر پھینکتی رہتی تھی۔ کبھی وہ عراقیوں کے ہم نوا ہو جاتے تھے اور کبھی شامیوں کے ہاں میں ہاں ملاتے تھے۔ جو قبائل اندرون عرب آباد تھے ان کا بھی جوڑ ڈیلے اور شیرازہ منتشر تھا۔ ہر طرف قبائلی جھگڑوں، نسلی فسادات اور مذہبی اختلافات کی گرم بازاری تھی، جس میں ہر قبیلے کے افراد برصورت اپنے قبیلے کا ساتھ دیتے تھے، خواہ وہ حق پر ہو یا باطل پر۔ چنانچہ ان کا ترجمان کہتا ہے وَمَا أَنَا إِلَّا مِنْ غَزِيَّةٍ إِنْ غَوَيْتُ وَإِنْ تَرْشُدْ غَزِيَّةُ أَرْشُدْ۔ میں بھی تو قبیلہ غزیہ ہی کا ہوں ایک فرد، اگر وہ غلط راہ پر چلے گا تو میں بھی غلط راہ پر چلوں گا، اگر وہ صحیح راہ پہ چلے گا تو میں بھی صحیح راہ پر چلوں گا۔ اندرون عرب کوئی بادشاہ نہ تھا جو ان کی آواز کو قوت پہنچاتا، اور نہ کوئی مرجع ہی تھا جس کی طرف مشکلات و شدائد میں رجوع کیا جاتا ہے، جس پر وقت پڑنے پر اعتماد کیا جاتا۔ ہاں، حجاز کی حکومت کو قدر و احترام کی نگاہ سے یقیناً دیکھا جاتا تھا، اور اسے مرکز سے دین کا قائد و پاسبان بھی تصور کیا جاتا تھا۔ یہ حکومت در حقیقت ایک طرح کی دنیاوی قیادت اور دینی پیشوا کا معجون مرکب تھی۔ اسے اہل عرب پر دینی پیشوائی کے نام سے بالادستی حاصل تھی، اور حرم اور اطراف حرم پر اس کی باقاعدہ حکمرانی تھی۔ وہی زائرین بیت اللہ کی ضروریات کا انتظام اور شریعت ابراہیمی کے احکام کا نفاذ کرتی تھی، اور ان کے پاس اس پارلیمانی اداروں جیسے ادارے تشکیلات بھی تھیں، لیکن یہ حکومت اتنی کمزور تھی کہ اندرون عرب کی ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھانے کی طاقت نہ رکھتی تھی، جیسے کہ حبشیوں کے حملے کے موقع پر ظاہر ہوا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اگلا باب ہے عرب ادیان مذاہب، وہ انشاءاللہ اس کے بعد دیکھوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔